اچھا جی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ ایک بیکار جگہ ہے. مڈل ایسٹ سے بیٹر ہے کہ انسان یورپین کنٹریز، کینیڈا، امریکہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا جیسی کنٹریز میں موو ہو. ایک بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ مڈل ایسٹ سے بیٹر آپ ان کنٹریز موو ہو جائیں جہاں پر آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے، جہاں پر آپ کو پی آر مل جاتی ہے. لیکن اگر آپ لوگ انڈیا پاکستان میں ہیں، آپ لوگ افغانستان میں، ایسی کنٹری میں ہیں جہاں پر سیفٹی نہیں ہے، ہیلتھ کیئر ایکسپینسو ہے، ایجوکیشن ایکسپینسو ہے، جابس نہیں ہے، بزنس اپرچونٹی نہیں ہے، صاف پانی نہیں، صاف ہوا نہیں، کوالٹی آف لائف نہیں ہے، اور سب سے مین چیز سیفٹی نہیں ہے. آپ کی بچوں کی جان و مال کو رسک ہے، اور آپ کی جان کو حفاظت نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ آپ کو دیکھ نہیں رہی. تو اگر تو آپ یورپین کنٹریز موو ہو سکتے ہیں تو آپ کو ضرور جانا چاہیے. اگر آپ کینیڈا، امریکہ جیسی کنٹریز میں موو ہو سکتے ہیں تو ضرور آئیں، کیونکہ یہ کنٹریز آپ کو لانگ ٹرم جو ہے فیملی سیٹلمنٹ دیتی ہے، اور آپ کو پرماننٹ ریزیڈنسی، پاسپورٹ جیسی چیزیں بھی یہ کنٹریز دیتی ہیں. لیکن اگر آپ ڈائریکٹ ان کنٹریز میں نہیں آ سکتے تو میرے خیال میں مڈل ایسٹ غلط جگہ نہیں ہے. آپ سب سے پہلے، اگر آپ پاس اپرچونٹی کوئی نہیں ہے، آپ ایزیلی مڈل ایسٹ جا سکتے ہیں، جو کہ میرے خیال میں مڈل ایسٹ جانا زیادہ مشکل نہیں ہے. آپ وہاں پر جائیں، وہاں پر جا کے، کیونکہ وہاں پہ سیلریز بھی اچھی ہیں اور ایونچولی آپ وہاں پر جا کے گرو بھی کرتے ہیں، تو وہاں پر جائیں، گرو کریں، وہاں پر جا کے اچھی سیلریز آپ کی ہوں گی، آپ اپنی اسٹیٹمنٹس بنائیں. لیکن آپ وہاں سے ضرور نکلیں، کیونکہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں اور آرام سے اچھی، کیونکہ وہاں پہ بیٹر لائف ہے، وہاں پہ ٹیکسز نہیں ہے، سیلریز بھی اچھی ہے، تو لوگ وہاں پر بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، فیملی گرو کر لیتی ہے، یا فیملی کو وہاں سے بلا لیتے ہیں اور ایک بڑی اچھی لائف گزار لیتے ہیں. لیکن مڈل ایسٹ کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ وہ لوگ کسی کے وفادار نہیں ہیں، وہ کبھی بھی وہ وعدہ نبھانے والے نہیں ہیں، کبھی بھی ساتھ چلنے والے نہیں ہیں. کبھی بھی آپ کے اوپر مشکل ٹائم آئے گا، آپ کو اٹھا کے وہ باہر پھینک دیں گے مڈل ایسٹ والے. تو مڈل ایسٹ میں ضرور جائیں، پیسہ کمائیں، وہ بہت بیٹر جگہ ہے جہاں سے آپ آئے ہیں. فار ایگزامپل پاکستان جیسی کنٹری سے اگر آپ آئیں ہیں جہاں پہ اپرچونٹیز کم ہیں، تو مڈل ایسٹ ایک بہترین جگہ ہے. لیکن یہ غلطی کبھی نہ کریں کہ مڈل ایسٹ کے اوپر اتنا ریلائی کریں کہ ادھر پوری زندگی گزارتے رہیں گے اور وہاں پر ہی سارا کچھ ہو جائے گا. آپ کو کبھی بھی انہیں پرماننٹ سیٹلمنٹ نہیں دینی. اور ایک دن لگتا ہے، ایک دن کے اندر میں نے کتنے لوگ دیکھے ہیں، میرے پاس کتنے مڈل ایسٹ لوگ آتے ہیں، زیادہ تر لوگ آتے ہی میرے پاس مڈل ایسٹ سے ہیں. تو میں آپ کو بڑے اچھے سے بتا سکتا ہوں کہ بعض اوقات نا ایک دن بھی نہیں ملتا، آپ کو جاب سے کال آتی ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے جی کہ ہمیں آپ کی کل ضرورت نہیں ہے، یا ہمیں آپ کی اگلے مہینے سے ضرورت نہیں ہے. تو آپ کو آل آف سڈن یا تو نئی جاب ڈھونڈنی پڑتی ہے، اگر نہ ملے تو آپ کو واپس اپنی ہوم کنٹری جانا پڑتا ہے. اب ہوتا مسئلہ کیا ہے کہ جب آپ لوگ مڈل ایسٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں، آپ کے بچے وہاں پر پیدا ہوتے ہیں، یا بہت سالوں سے آپ لوگ وہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ وہاں کے ایک اچھے ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، اور واپس جب اپنی ہوم کنٹری جاتے ہیں تو آپ کے بچے بہت تنگ ہوتے ہیں، آپ کی عادتیں بدل جاتی ہیں، آپ کی امیون سسٹم بدل جاتے ہیں، آپ ایڈجسٹ نہیں کر پاتے وہاں پر، آپ کو زیرو سے شروع کرنا پڑتا ہے، اور سیفٹی کا بڑا مسئلہ ہے وہاں پر. تو آپ کے پاس جو مڈل ایسٹ میں جو لوگ رہ رہے ہیں، مڈل ایسٹ جو ابھی اپنی جابز وغیرہ کر رہے ہیں، اچھی لائف گزار رہے ہیں، اپنا بیک اپ پلان ضرور رکھیں. یورپ، کینیڈا، امریکہ، اگر ان کنٹریز میں آپ ہیں تو آپ ایزیلی ان کنٹریز میں آ سکتے ہیں. وہاں پر بیٹھ کے آپ اپنی ٹریول ہسٹریاں بنائیں، آپ اپنی بینک اسٹیٹمنٹ بیٹر کریں، آپ اپنی ایجوکیشن کو بیٹر کریں، اور اپنے پوائنٹس بنائیں، اور اپنے سارے وہ راستے اوپن کر لیں جس کے تھرو آپ لوگ یورپ، کینیڈا، امریکہ جیسی کنٹریز میں آ سکتے ہیں. کیونکہ یہ کنٹریز آپ کو مڈل ایسٹ کی طرح ایک دن میں اٹھا کے پھینک نہیں دیں گی، کیونکہ یہاں پر ہیومن رائٹس بہت اسٹرانگ ہیں. یہاں پر یہ نہیں کہ جاب سے اگر آپ ان کمپنی کے پاس جو آورس کم ہے یا کام کم ہے تو آپ کو اٹھا کے پھینک دیں گے، ایسا نہیں. یہاں پہ اگر آپ کی جاب چلی جائے تو گورنمنٹ آپ کو ہیلپ کرتی ہے، گورنمنٹ آپ کو اسسٹ کرتی ہے، آپ کو سوشل بینیفٹس، آپ کو فیملی بینیفٹس، آپ کو امپلائمنٹ انشورنس، بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. اور ان کنٹریز میں آپ کو پرماننٹ ریزیڈنس ملتی ہے، پاسپورٹ ملتا ہے. آپ کو آل آف سڈن یہاں سے اٹھا کے پھینک نہیں دیا جاتا، آپ کو یہاں سے آل آف سڈن بھیج نہیں دیا جاتا. تو اگر آپ لوگ پاکستان میں موجود ہیں اور آپ لوگ ڈائریکٹ ان کنٹریز میں نہیں آ سکتے، تو سب سے پہلا سٹیپ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ کو مڈل ایسٹ جانا چاہیے. وہاں پر جا کے پیسے کمائیں، وہاں پہ جا کے سیونگ کریں، اپنے وہاں پر فیملی کو بلائیں، اور پھر اپنی ٹریول ہسٹری اچھی بنائیں، اپنے بینک اسٹیٹمنٹ کو ٹھیک کریں، اپنے بچوں کے ایجوکیشن کے اوپر کام کریں، اور وہاں سے پھر آپ لوگ یہ یورپین، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ جیسی کنٹریز میں آئیں. کیونکہ پھر آپ کو یہاں پر آپ کے ورکنگ رائٹس بھی ملیں گے، اور آپ کی جاب کی سیکورٹی بھی آپ کو ملے گی، لانگ ٹرم فیملی سیٹلمنٹ بھی آپ کو ملے گی، اور سب سے بہترین چیز آپ کو پاسپورٹ مل جائے گا یہاں کا، اور آپ کو کوئی یہاں سے اٹھا کے پھینکنگ کرنی. تو میرے خیال میں مڈل ایسٹ ایک بہت بہترین آپشن ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ پاکستان میں موجود ہیں اور جو لوگ یورپ وغیرہ کینیڈا نہیں آ سکتے. تو میرے خیال میں مڈل ایسٹ برا آپشن نہیں ہے. اگر آپ لوگ ڈائریکٹ یہاں پر نہیں آ سکتے تو آپ کو پہلے مڈل ایسٹ جانا چاہیے، لیکن مڈل ایسٹ کے بعد ان کنٹریز کے ضرور ٹرائی کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اپنی ہوم کنٹری میں جائیں اور وہاں پر آپ جا کے زیرو سے شروع کریں، اور آپ کے لیے بھی مشکل ہے اور آپ کے بچوں کے لیے بھی مشکل ہے. جو لوگ ایک اچھی جگہ پر رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں ان کے لیے دوبارہ اپنی ہوم کنٹری میں جا کے رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے.